گوٹو انفو کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سعید احمد اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں گوٹو انفو، جس نے آج کی اس ویڈیو کے لیے تاریخ میں سب سے زیادہ طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس میں اس عہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ معاہدے کا بھی تذکرہ کیا جائے گا جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خوردہ حکمرانوں کے درمیان طے ہوا تھا، جس کی عمر 100 سال مقرر کی گئی تھی۔ معزز دوستو، تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی کیا اہمیت ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے اہل زیریں کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا برہم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ خستہ عمارت بھی ایک صدی قبل زمین بوس ہو گئی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو 100 سال کی پابندیاں لگائی گئی تھیں، اس کی مدت 2023 میں پوری ہو جائے گی، جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہیں۔ معزز ناظرین کرام، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور کیا جاتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومت کے طور پر بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن قدرت کے اس اصول یعنی ہر کمال رازوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ کو اپنا مقصد بنا لیا تھا تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع خلافت عثمانیہ ہے، جس نے اسی راگ سے جنم لیا تھا۔ ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے خلافت عثمانیہ پر ہی بات کریں گے۔ ناظرین محترم، عین ان لمحات میں جب بلا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں میں بہہ رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی، تب ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش سے رکھ لیا، اور پھر ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس کا سایہ اس پر فگن ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف بڑا ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ اس خواب سے بیداری کے بعد جب یہ خواب عثمان نے اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ نوزائیدہ اسلامی مملکت اس حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، عثمان، جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے سے جو نصیحت کی وہ آج بھی تاریخ میں ایک ضابطے کے طور پر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے
بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد 627 سال تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی۔ اس دوران کئی نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت میں بدل دیا، اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دینب شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ قاف اور کوہ اطلس تھے، جو کہ بعد ازاں اس کی قلم رو کا حصہ بنے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 1922 میں اس وقت خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتیں ایک چھتری سے نکل کر علیحدہ علیحدہ تشخص کی حامل ہو گئیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے سے انجان ہیں۔ اس معاہدے کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کے بعد ہمیں یقین ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات کو آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے بعد اتحادی ممالک جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں، جو ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں منوانے میں کامیاب ہوئیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کو توڑ دیا گیا۔ اگر آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد 40 ممالک معرض وجود میں آئے تھے، جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 داروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تصور کیا جاتا تھا، اس کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطان کے 3 براعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا، اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات، جن میں تیل کی نمایاں دولت، کو استعمال نہیں کرے گا، اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے۔ جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ باز فورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی استعمال میں دے دیا گیا، اور یہ شرط رکھ دی گئی کہ ترک اس سے کسی قسم کا ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکیں گے، اور ساتھ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین کرام، وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا، اور ترک مسلمانوں اور بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ صدی کس قرب سے گزاری۔ اگر اس داستان کو لکھنے کی جسارت کی جائے تو ظاہر ہے ایک پوری کتاب کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ عہد اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس کی مدت 2023 میں ختم ہونے والی ہے۔ جوں وقت قریب آ رہا ہے، اسی طرح اسلام مخالف قوتوں کی نیند میں بھی خلل آنے لگا ہے۔ اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادتیں ترکی کی موجودہ قیادت، جو کہ مرد حر طیب اردگان کا قول و فعل دے رہا ہے۔ ترکی کو اس معاہدے کے تحت اسلام سے جتنا دور رکھنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود حالات یہ گواہی دے رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ اگر طیب اردگان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو، سب سے پہلے جو مسلمانوں کے حق میں آواز بلند ہوتی ہے وہ ترکی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ طیب اردگان کی آواز ہوتی ہے۔ بلکہ حال ہی میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف زبان کھولی تو اس کی مذمت بھی سب سے پہلے ترکی کی سرزمین سے ہی کی گئی، اور جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل بات نہیں۔ ناظرین کرام، دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ اسلام کا نفاذ اپنی اصلی حالت میں نہ ہونے دے سکیں،
تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر مسلمان اکٹھے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت سے پہلے خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہیں۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں، بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون ملکا عاضا، عض یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقینی آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد ان میں سے پوری ہوئی۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم۔ کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے۔ اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ کے ساتھ۔ ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوۃ کا۔ ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے وہ دور رہا، یعنی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ نہیں فرمایا تھا تب تک کا دور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا کہ خلافت منہاج النبوت قائم ہوگی، بس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو عباس اور بنو امیہ کی ملوکیت کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا کہ پھر جابرانہ بادشاہت کا دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں دور کا ذکر فرمایا کہ خلافت منہاج النبوت قائم ہوگی، یعنی پہلے کی طرح کا دور آئے گا جس میں خلافت قائم ہوگی اور وہ نبوت کے نقشے پر قائم ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازمی آئے گا جس کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طیب اردگان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آنے والا وقت پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت جلدی لائے کہ جب تمام عالم اسلام یکجا ہو کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو
آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ معلومات ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں نے دین اسلام کا سر بلند رکھنے کے لیے کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی محمد سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔